سورہ بقرہ آیت نمبر 222۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 67۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ لوگ آپ سے حیض سے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ وہ گندی چیز ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو تم حیض کے دوران عورتوں سے الگ رہا کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان سے قربت مت کرو، ان کے قریب مت جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو تم ان کے پاس جاؤ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اجازت دی ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور اسی طریقے سے پاک صاف رہنے والوں کو بھی پسند فرماتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورہ بقرہ کے اندر جیسا کہ پہلے بھی یہ بات آ چکی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قسم کے احکامات کو بیان فرمایا، اور ان احکامات میں سے ان چیزوں کے حکم یہ آپ حضرات کے سامنے ایک کے بعد ایک حکم، ایک کے بعد ایک کا مسئلہ آپ حضرات کے سامنے آ رہا۔ حج کے مسائل آ گئے، اس کے بعد خرچ کرنے کے مسائل آئے، اسی طریقے سے اشہر حرم سے متعلق گفتگو ہوئی، اسی طریقے سے جوئے اور شراب سے متعلق احکامات کو بیان کیا، یتیموں کے متعلق احکامات کو بیان کیا، اور اسی طریقے سے اس کل گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات کے سامنے نکاح کے متعلق گفتگو ہوئی کہ ایک مسلمان مرد کا مسلمان اور مومنہ عورت ہی کے ساتھ نکاح جائز ہے، کسی غیر مومنہ یا مشرکہ عورت کے ساتھ اس کا نکاح جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک ایماندار خاتون کا عورت کا نکاح کسی ایماندار مرد کے ساتھ ہی کیا جا سکتا ہے، کسی کافر اور مشرک کے ساتھ اس کا نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے متعلق آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی۔ آج کی اس زیر 10 آیت مبارکہ میں
حیض سے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے۔ محترم سامعین کرام، ظاہر ہے کہ جب نکاح ہوگا تو نکاح تو ظاہر بالغہ عورت کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے، اور جب بالغہ عورت کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے فطری طور کے اوپر عورت کے اندر کچھ ایام ایسے رکھے ہیں جو ناپاکی کے کہلاتے ہیں، جو ناپاکی کے ایام کہلاتے ہیں۔ تو ظاہر ان کے ساتھ بھی مرد کو واسطہ تو پڑھنا ہے، اب اس کے متعلق کیا احکامات ہیں تو اس بارے میں اس آیت مبارکہ کے اندر اس کے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت عرب کا یہ دستور تھا وہ کہ یہ عیسائی لوگ جو تھے، کرسچن نصارہ، یہ کیا کرتے تھے، جب عورتوں کو یہ ماہواری آتی تھی، مینسز آتے تھے، ناپاکی کے ایام آتے تھے، تو وہ کسی قسم کی روک ٹوک نہیں تھی، وہ ان کے ساتھ قربت بھی کرتے تھے، ہم بستری بھی کرتے تھے، اور کوئی بچتے بچاتے نہیں تھے۔ اور اس کے برعکس جو یہود تھے، یہود ہو گئے، اسی طریقے سے ہندو لوگ ہو گئے، ان کے ہاں یہ چیز تھی کہ یہ لوگ جب عورتوں کے یہ ناپاکی کے اور یہ مخصوص ایام آتے تو اس کو بالکل ایک اچھوت سا سمجھ لیتے، ایک طرف ڈال دیتے، اس کے ساتھ ملنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کے ساتھ دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے، ٹھیک ہے نا، حتیٰ کہ اس کا کوئی سایہ بھی اپنے اوپر نہ پڑنے دیتے کہ بس یہ اب ناپاک ہے، اس کی ناپاکی ہمارے اوپر آ جائے گی، اور اس قسم کے ان کے توہمات ہیں۔ اور جو عرب کے مشرک لوگ تھے وہ بھی تقریباً اسی طرح ہی تھے کہ وہ بھی عورتوں سے اتنا کوئی خاص پرہیز نہیں کیا کرتے تھے، ایام مخصوصہ کے اندر وہ عورتوں سے ملتے بھی رہتے تھے، قربت بھی کرتے رہتے تھے، جماع بھی کرتے رہتے تھے۔ اس زمن کے اندر جب اسلام کا یہ احکامات آئے تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو یہ ضرورت پیش ہوئی، اب وہ شرم کے مارے پوچھ بھی نہ سکیں، حیا کی وجہ سے پوچھ بھی نہیں سکتے، لیکن بالآخر انہوں نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کر لیا کہ حیض کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے، یا اسلام کے کیا احکامات ہیں۔ محترم سامعین کرام، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر یہ بات ذہن نشین رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو عورت ہے وہ اس کے رحم سے وہ 3 قسم کے خون نکلتے ہیں، 3 قسم کے۔ ایک خون وہ ہوتا ہے جو اس کو ہر مہینے مخصوص ایام کے اندر، جیسا کہ عورت کی اپنی ایک روٹین ہوتی ہے، وہ اس کو آتے ہیں، یہ حیض کے ایام کہلاتے ہیں، ناپاکی کے ایام کہلاتے ہیں۔ اور اس کے متعلق حضرات فقہاء کرام رحمہ اللہ نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر جو اس کے مسائل کو استنباط کیا، اس میں یہ کہ یہ کم از کم 3 دن کے لیے ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن کے لیے، اور بعض حضرات نے کم از کم 1 دن کی مدت اور زیادہ سے زیادہ 15 دن کی مدت کو بیان کیا ہے، کم سے کم 1 دن کی مدت اور زیادہ سے زیادہ 15 دن کی مدت کو بیان کیا۔ لیکن زیادہ جس چیز کو لیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ کم سے کم 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ کیا ہے 10 دن ہے۔ یہ خون، اس کا مطلب یہ 3 دن سے کم نہیں ہوتا اور 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اگر 3 دن سے کم ہو جائے تب بھی یہ وہ مخصوص خون ناپاکی والا وہ نہیں ہے، زیادہ ہو جائے تب بھی یہ وہ مخصوص خون جو ناپاکی والا ہے وہ نہیں ہے، پھر کوئی اور ہو جاتا ہے، اس کے بعد کوئی اور احکامات اس کے شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ خون ہوتا ہے کہ جس وقت عورت کو کیا کہتے ہیں اپنا بچہ جنتی ہے، ڈیلیوری ہو جاتی ہے، تو ڈیلیوری کے بعد اس کو ایک کیا کہتے ہیں ناپاکی کے ایام آتے ہیں، اس کو خون نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو خون نفاس کا خون کہلاتا ہے، نفاس کا خون کہلاتا ہے، اس کی کم سے کم کوئی لمٹ نہیں ہے، کم سے کم کوئی لمٹ نہیں ہے، 1 دن بھی ہو سکتی ہے، 1 دن سے کم بھی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ بسا اوقات
بچے کی ڈیلیوری اس طرح بھی ہوتی ہے کہ خون ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے میکسیمم جو ایام ہیں، زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ 40 دن کی ہوتی ہے، 40 دن کی۔ عموماً عورت کی اپنی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ اس کو 25 دن، مہینہ اور اس قسم کی اس کی عادت ہوتی ہے، اس تک خون آتا ہے، اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نفاس کا یہ کیا ہے، خون کہلاتا ہے جو ڈیلیوری کے بعد خون ہوتا ہے، ڈیلیوری کے بعد خون ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ایک خون کہلاتا ہے جو بیماری کا کہلاتا ہے، استحاضہ کا خون کہتے ہیں، فقہ کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں اس کو استحاضہ کا خون کہتے ہیں۔ اور یہ جو خون ہوتا ہے یہ بھی عورت کی اسی مخصوص جگہ سے ہی نکلتا ہے، لیکن یہ کسی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بسا اوقات کوئی رگ ہوتی ہے جو اندر سے پھٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو ایسا ہی سمجھ لیجئے جیسا کہ ایک عام آدمی کو نکسیر کیا ہے، پھوٹ جاتی ہے، ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے یہ ظاہر ناک سے جو خون بہتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، یا کچھ بھی اس کا ریزن ہو سکتا ہے، تو عورت کا بھی ایسا ہی جناب اعلیٰ وہ کیا ہے، بیماری کی وجہ سے یہ خون آتا ہے۔ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسم کے خون یہ عورت کے اندر سے کیا ہے، رکھے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے، خاص طور پر حیض سے متعلق نظام ایسا ہے۔ حضرات فقہائے کرام اور ماہرین جو طب ہیں، جو اس فیلڈ کے جو ماہر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عورت کے لیے اس خون کا آنا عورت کی صحت مندی کی علامت ہے کہ وہ صحت مند ہے۔ اگر یہ خون نہ آئے، نہ نکلے، تو عورت مختلف بیماریوں کا کیا ہو جائے گی، شکار ہو جائے گی، مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے یہ خون اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کیا ہے، فطرت کا ایک نظام ہے، یہ آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جس وقت عورت پریگنسی کے اندر آ جاتی ہے، حاملہ ہو جاتی ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے، پریگنٹ ہو جاتی ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ رحم جہاں سے یہ خون نکل رہا ہوتا ہے اس کا منہ قدرتی طور پر کیا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ اب بند ہونے کے بعد وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ننھی سے جان اس کے پیٹ کے اندر جب پیدا کر رہے ہیں، جس کی تخلیق کر رہے ہیں، یہی خون پھر اس کی خوراک کیا ہے، بن جاتا ہے، یہی خون اس کی خوراک بن جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ 9 مہینے تک یہی وہ خون سے اسی کی جناب اعلیٰ پرورش اور اس کی گروتھنگ اس کے ساتھ کیا ہے، ہو رہی ہوتی ہے۔ اور جو ہی پھر جب ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو ڈیلیوری ہونے کے بعد پھر یہی خون نفاس کی شکل میں پھر کیا ہے، آنا شروع ہو جاتا ہے، نفاس کی شکل میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اب یہ کہ ان خونوں کا حکم کیا ہے اور اس سلسلے میں احکامات کیا ہیں، وہ انشاءاللہ عزیز کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے کیا بیان کی جائیں گے کہ اس دوران عورت نے کرنا کیا، نماز پڑھ سکتی ہے، نہیں پڑھ سکتی، آدمی اس عورت سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے، نہیں اٹھا سکتا، اس کے متعلق انشاءاللہ عزیز کل گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔